صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ اب آپ جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو آپ کا 7واں چکر اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اب آپ رکن یمانی سے رکن اسود تک جو دعا مانگنا چاہیں مانگتے چلے آئیں، اور اب آپ اسی طریقے سے پٹی پر کھڑے ہوں گے اور حجر اسود کا استلام کریں گے۔ جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چکر 7 ہوتے ہیں اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ یہ 7واں چکر مکمل کرنے کے بعد اب آپ استلام کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دوران طواف آپ یہ دیکھیں گے کہ جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، اور اس مطاف پر بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو دوران طواف کرنے والے کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے، لیکن جب آپ طواف ختم کر لیں گے تو پھر سابقہ حکم لوٹ آئے گا اور آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے، گزریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا بہت احتیاط کرتے ہوئے اب آپ کو مقام ابراہیم پر آنا ہے۔ اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وأرضى من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين۔ حجر اسود کے تھوڑا سا آپ آگے ہی دیکھیں گے، آپ کو قریبی نظر آئے گا مقام ابراہیم،
ایک سنہری رنگ کی جالی ٹائپ سی ہے، وہ بنی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ تغرو وغیرہ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ یہاں پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ یہ مطلب مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس مقام پر آپ کے قدمین شریفین کے نشانات بن گئے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، اور آج بھی نشانات محفوظ ہیں، تو وہاں پر آنا سنت کریمہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس مقام پر آ کر 2 رکعت نفل ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہوتا ہے، اور اب یہاں پر آ کر آپ نفل ادا کریں گے۔ ہیں تو یہ نفل، لیکن اس نماز کی ادائیگی ہم پر واجب ہے، اس لیے چونکہ نوافل ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت کوئی مکروہ وقت تو نہیں ہے، یعنی طلوع آفتاب، غروب آفتاب یا زوال کا وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نہ ہو تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اگر مقام ابراہیم پر رش ہو، وہاں پر ادائیگی کا موقع نہ ملے، تو پوری مسجد حرام میں جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں پر یہ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ادا کرنے کے بعد اب ملتزم پر حاضر ہونا سنت کریمہ ہے۔ یاد رکھیں کہ رکن اسود اور کعبۃ اللہ کی جو چوکھٹ ہے، اس کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ملتزم ہے، ویسے آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے میں لٹکے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ملتزم کہلاتا ہے، اور یہاں پر بہت ہی دعا کے لیے مقبولیت والا مقام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے۔ اگر وہاں پر زیادہ رش نہ ہو تو آپ وہاں پہنچ کر ضرور دعا مانگیں، لیکن اگر رش ہو تو دعا مانگنا چونکہ مستحب ہے اور لوگوں کو اذیت دینا گناہ ہوتا ہے، لہذا ایک مستحب کام کے لیے اذیت دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ قریب نہ جائیں اور دور سے ہی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آب زمزم نوش کرنا سنت کریمہ ہے۔ تو آپ ذرا سا پیچھے ہٹیں گے تو آب زمزم کے کولرز لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو انڈر گراؤنڈ راستہ تھا اور وہاں پہ باقاعدہ نلکے وغیرہ لگا لیے گئے تھے، لیکن اب قلت جگہ کی وجہ سے وہ جگہ بند کر دی گئی ہے اور پیچھے کولرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ آب زمزم نوش فرمائیں۔ آب زمزم پینے کی سنت یہ ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیں اور کھڑے ہو کر آب زمزم پینا سنت کریمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور آب زمزم اپنی بوتل وغیرہ میں بھر لیں، یا گلاس وغیرہ یا کپ وغیرہ سے آپ پئیں، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آب زمزم بالکل ضائع نہ ہو۔ بعض لوگ اس پانی کی کثرت کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے اس پانی کو ضائع کرنا جائز ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ آب زمزم کو پیٹ بھر کر پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقین میں یہ فرق ہے کہ ہم آب زمزم کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں، لہذا خوب پیٹ بھر کر پئیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے، لہٰذا آپ اس نیت سے پیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے نجات عطا فرمائے، میرے سابقہ گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دے، مجھے حافظے کی قوت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آب زمزم کو جس بھی نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ نیت پوری فرما دے گا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اب آپ کو سعی کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ فوراً سعی کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا، لہذا اگر آپ تھک گئے ہیں یا جیسے آپ کے ساتھ کچھ ضعیف لوگ ہیں، کمزور ہیں اور فوراً سعی کی ہمت نہیں رکھتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں۔ آرام کرنے کے بعد اب آپ سعی کریں گے، لیکن یاد رکھیں کہ سعی کرنے سے پہلے استلام کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے، لہذا آپ دوبارہ حجر اسود کے قریب جائیے، اسی طرح پٹی پر کھڑے ہو جائیں اور حجر اسود کا استلام کریں۔ اب یہ جو استلام آپ کر رہے ہیں یہ سعی کی نیت سے کیجیے گا کہ ہم سعی شروع کرنے کی نیت سے استلام کر رہے ہیں۔ استلام کرنے کے بعد پھر باب الصفا پر تشریف لائیے۔ یہ دراصل 2 پہاڑ